میں نے بڑی مشکل سے دبئی جانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے، مگر اچانک میری بیوی بیمار ہوگی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کینسر ہے اور آپریشن پر 10 لاکھ خرچ آئے گا۔ میں نے بیوی کو گھر چھوڑا اور رات کو چپکے سے دبئی نکل گیا۔ میں نے سوچا اب بیوی میرے کسی کام کی نہیں رہی، 5 سال بعد گاؤں آؤں گا، بیوی اور بچے مر گئے ہوں گے۔ میں دبئی میں عیش کرتا رہا۔ جب 5 سال بعد گھر آیا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ ارے تو ابھی تک یوں ہی بستر پر پڑی ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے گرم گرم روٹی توے پر ڈال دیا کر۔ ایک تو تھکا ہارا کام سے گھر آتا ہوں، ہوٹل سے بھی کچھ لے کر نہیں کھاتا، اور تو ہے کہ تجھے میری فکر ہی نہیں، جب دیکھو بستر پر پڑی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر گھر آ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ کھانا بنا دوں۔ اسد ہمارے غصے سے بھرا ہوا اس کے سر پر کھڑا تھا، مگر فریدہ کو تو اس قدر تیز بخار تھا کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور لب کب کپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسد کی آج ٹھیکیدار نے بہت بے عزتی کی تھی اور وہ ادھر سے ہی بلبلاتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایک تو اس قدر شدید گرمی تھی کہ پیاس سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب چل رہا تھا۔ جب تک گھر پہنچا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے صحن میں رکھے ہوئے کچے مٹی کے گھڑوں کو دیکھا۔ پاس اسٹیل کا گلاس پڑا تھا، اٹھا کر فوراً گھڑے کو الٹا کیا تاکہ پانی پی سکے، مگر یہ کیا، گھڑا تو بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر تو وہ مزید تھک چکا تھا۔ کیسی عورت تھی یہ فریدہ جس نے ابھی تک گھڑا ہی نہیں بھرا تھا۔ وہ غصے سے بلبلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور زور سے گلاس فرش پر دے مارا۔ بچے جو اماں کے گرد بیٹھے تھے سہم کر کانپ اٹھے، جبکہ فریدہ یوں ہی بے سود بستر پر پڑی تھی۔ شوہر کی آواز سن کر تو اس کا دل بھی دہل چکا تھا، مگر ہمت کہاں تھی کہ کچھ بول پاتی۔ اسد اسے باتیں سنائے جا رہا تھا، اسے لاپرواہ اور کام چور بیوی جیسے الفاظ سے نواز رہا تھا، مگر وہ تو جیسے بے ہوشی کی حالت میں ہی سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ وہ خود ہی صحن میں آیا اور نلکے سے پانی نکال کر پینے لگا۔ ابھی تک فریدہ اپنی بستر سے نہیں اٹھی تھی اور یہ بات اسے مزید آگ بگولا کر رہی تھی۔ وہ وہیں صحن میں کھڑا اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے چل آیا۔ وہ گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر اگلے 1 منٹ میں اٹھ کر تو نے مجھے کھانا نہ دیا تو دیکھنا میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ اسد کی بڑی بیٹی جس کی عمر 9 سال تھی، باپ کی یہ دھمکی سن کر رونے لگی تھی۔ اول تو بچوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ باپ کے سامنے کچھ بول سکتے، ایک ماں ہی کا انہیں سہارا تھا۔ جب بھی باپ ماں سے لڑتا تو وہ ماں کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے، پھر جب تک باپ سو نہ جاتا وہ جگہ سے نہ ہلتے تھے۔ پہلی مرتبہ اس کی بڑی بیٹی کوثر فوراً بھاگ کر باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابا، اماں کو کچھ مت کہو، اماں نے کچھ نہیں کیا، میں روٹی بنا کر دے دیتی ہوں، انہیں بڑا تیز بخار ہے، صبح سے یوں ہی لیٹی ہے، انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، نہ ہی پانی پیا ہے، آپ اماں سے غصہ نہ ہو، ان کے لیے کوئی دوا لے آئیں۔ یہ سن کر اسد نے گھور کر اپنی لڑکی کو دیکھا، کہنے لگا تیری بڑی زبان چلنے لگی ہے، تیری ماں کو کوئی بڑا بخار نہیں ہے، بس موسمی بخار ہے جس کو اس نے سر پر سوار کر رکھا ہے، اور یہ گھر میں کرتی کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا تو گھر ہے، کچا صحن ہے، اس نے کبھی جھاڑو تک نہیں لگایا، سارا وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہے، ایک کھانا وقت پر بنا کر دینا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے اتنے نخرے ہوتے ہیں۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ کوثر فوراً کچن میں چلی گئی۔ دیکھا تو صرف اتنا ہی آٹا بچا تھا کہ 2 روٹیاں بن پاتی۔ آج تک اس نے روٹی نہیں بنائی تھی، مگر آج بنانا ضروری تھا، ورنہ اس کا باپ فساد کھڑا کر دیتا۔ کوثر نے چھوٹے چھوٹے پیڑے اٹھائے اور روٹی بنانے لگی۔ روٹی توے پر ڈالی تو اسے یاد آیا کہ ابھی تک تو اس نے آگ ہی نہیں جلائی۔ باہر اسد غصے سے کوثر پر چلایا، تو بھی اپنی ماں کی طرح ہر کام لیٹ ہی کرتی ہے، ابھی تک تجھ سے ایک روٹی نہیں بنائی گئی، میں یہاں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، تم لوگوں کے لیے سارا دن باہر کھجل خوار ہوتا رہتا ہوں اور تم لوگ مجھے وقت پر کھانا تک نہیں دے سکتے۔ اس کی آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے بنائی ہوئی کچی روٹی کو دوبارہ واپس پلیٹ میں رکھا اور لکڑیوں سے آگ جلانے لگی۔ مٹی کا تیل بھی ختم ہو چکا تھا، آگ جل نہیں رہی تھی، الٹا دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا۔ پورا گھر دھوئیں سے بھر گیا تو اسد کی آنکھوں سے بھی دھوئیں کی کرواہٹ سے پانی آ چکا تھا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا شیر کی طرح کچن میں داخل ہوا اور اندھیرے میں ہی کوثر کو تھپڑ مارنے لگا۔ وہ بیچاری جلتی ہوئے چولہے پر ہی جا گری تھی، اس کی کمر اور بازو جل چکا تھا، مگر وہ اس کے باوجود فوراً خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھ کر ایک جانب ہو گئی۔ اسد خود ہی لکڑیوں کو جلا کر اس پر روٹی بنانے لگا اور کوثر کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایک کام نہیں کر سکتی، بس فرمائشیں کروا لو تم لوگوں سے۔ روتی ہوئی واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی اور دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی۔ اس سے چھوٹے اس کے 3-4 بہن بھائی اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے، اس لیے چھوٹی 7 سالہ رمشا نے جب اس کے کندھے اور کمر سے جلے ہوئے کپڑے دیکھے تو پریشان سی ہوگی۔ جیسے ہی اسد کچن سے روٹی بنا کر باہر آیا اور خود مزے سے بیٹھ کر کھانے لگا،
تب وہ کچن میں گئی اور گھی لا کر کوثر کے زخموں پر لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بڑی مشکل سے فریدہ دھیمی آواز میں پانی مانگنے لگی۔ کوثر نے جب یہ سنا تو اٹھ کر باہر گئی اور پانی لا کر ماں کے لبوں کو لگایا۔ پانی پی کر فریدہ کو تھوڑی بہت طاقت ملی تھی۔ اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اسد کھانا کھا کر وہیں چارپائی پر لیٹ چکا تھا۔ اس کے پاس آدھی روٹی بچی پڑی تھی۔ بھوک تو بچوں کو بھی لگی تھی، مگر ماں کی یہ حالت دیکھی تو بچوں نے وہ روٹی لا کر ماں کو کھلانا شروع کر دی۔ کھانا کھا کر فریدہ کی آنکھیں کچھ کھلی تھی، بخار کی شدت بھی کچھ کم ہوئی تھی تو اس نے کوثر کو ایک نظر دیکھا تھا۔ اس کا وجود چوسا ہوا تھا۔ اس نے بچوں سے دریافت کیا تو کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا بچے وہ سب ماں کو بتانے لگے۔ فریدہ کو غصہ آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ باپ ہے یا حیوان؟ کوئی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا۔ مجھ پر نہ صحیح کم از کم اپنے بچوں پر تو رحم کر لیا کرو۔ فریدہ کو بولتا سن کر اسد ایک مرتبہ پھر سے چلانے لگا۔ دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو چکی تھی اور بچے ایک طرف بیٹھے رو رہے تھے۔ اسد کہنے لگا کہ جب مجھے کھانا بنا کر دینے کے وقت تھا تب تو مری پڑی تھی، اور اب جب میں خود ہی کھانا بنا کر کھا چکا ہوں تو اب تم میں جان آ گئی ہے۔ کوثر کہنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ نہ جانے مجھے کیا ہوتا رہتا ہے۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، نہ میری آنکھیں کھلتی ہیں اور نہ ہی مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے۔ تم میرا علاج کرواؤ گے تو ہی میں گھر کے کام کر پاؤں گی۔ اسد خاموشی سے وہاں سے نکل چکا تھا۔ اسے صرف اور صرف اس سے مطلب تھا۔ بیوی بچوں سے تو اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ بچے پیدا کر کے تو جیسے اس نے فریدہ پر کوئی احسان کیا ہو، جو ایک وقت کا کھانا لا کر دے دیتا۔ اس پر بھی وہ انہیں باتیں سنایا کرتا تھا اور بچے روتے سسکتے ہوئے کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ فریدہ کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسد کو بھی اس پر ترس آنے لگا۔ ایک روز اسے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر تمہیں کوئی بیماری ہے یا تم صرف ڈرامے بازیاں کرتی ہو۔ فریدہ کا دل کٹ کر رہ چکا تھا۔ وہ شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے جو حالت فریدہ کی دیکھی اور پھر چند سوالات کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ لکھے تو ان کی رقم کافی زیادہ تھی۔ اسد نے تو ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگا میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے جو میں تمہارے اوپر لگاتا پھروں۔ تم نے گلے میں جو سونے کا لاکٹ پہن رکھا ہے وہی اتار کر دے دو، بیچ کر تمہارے ٹیسٹ کروا دوں گا۔ وہ لاکٹ فریدہ کی مرحومہ ماں کی نشانی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ ہسپتال میں موجود تھے، اس لیے اس نے وہ لاکٹ اتار کر اپنے شوہر کو دے دیا، جسے بیچ کر فریدہ کے ٹیسٹ کروائے گئے۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو فریدہ گھر پر ہی موجود تھی۔ اسد خود مزدوری کرنے کے بعد ڈاکٹر سے رپورٹ لینے گیا تھا۔ تب ڈاکٹر نے جو بات اسے بتائی وہ سن کر وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ فریدہ کو کینسر ہے، آپ کو جلد از جلد اس کا علاج کروانا ہوگا، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، پھر ہم کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تمام ہدایات سننے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوائیوں کی پرچی دے دی تھی۔ وہ ساری دوائیاں کم و بیش 15 سے 20 ہزار کے درمیان کی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے دوائیوں کی پرچی لے لی اور ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ ایک پل کو تو اس کا وجود کانپ گیا تھا، بھلے ہی وہ ذرا غصے کا تیز تھا اور فریدہ کو باتیں سنایا کرتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ زندگی کے 11 سال اس نے فریدہ کے ساتھ گزارے تھے۔ شکل و صورت کی بھی بڑی اچھی تھی، مگر جب سے یہ بیماری لگی تھی اس کا رنگ اور خوبصورتی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کافی کمزور اور ہر وقت بھجی بھجی سی رہنے لگی تھی۔ پہلے جیسی رونق اس کے چہرے پر نہیں تھی، اور ویسے بھی جس غربت کی چکی میں وہ پس رہے تھے، ایسی حالت میں بھلا کس سے پیار، محبت اور اتفاق یاد رہتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر نے جو علاج کا بل بنا کر دیا تھا، اگر اسد اپنا گھر کو بیچ دیتا، اپنی ساری جمع پونجی بیوی کا زیور تک لگا دیتا، پھر بھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ دوائیوں کے خرچے الگ تھے۔ یہ سوچ سوچ کر اسد ایک نتیجے پر پہنچا۔ اس نے رپورٹس کو راستے میں ہی پھاڑ کر پھینک دیا اور خود گھر چلا گیا۔ گھر آیا تو فریدہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو اس نے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر دیا تھا۔ اسد گھر آیا تو فریدہ نے سب سے پہلے اسے گرم کھانا دیا اور کہنے لگی کہ گھر کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے، تم کل راشن لے آنا۔ اسد خاموشی سے اس کی ہر بات سنتا رہا۔ جب اسد کچھ نہ بولا تو فریدہ خود ہی کہنے لگی کہ آج مجھے رپورٹس آنی تھی، کیا آیا ہے ان رپورٹس میں؟ یا تم ہسپتال گئے ہی نہیں؟ یہ سن کر اس نے ایک نظر فریدہ کو دیکھا اور کہنے لگا تو مجھے سکون سے روٹی کھانے دے گی یا نہیں؟ گھر آتے ہی سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں۔ فریدہ کی زبان پر تو وہی تالا لگ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ بچے بھی صحن میں کھیل رہے تھے، اسی انتظار میں تھے کہ ابا کھانا کھا کر جو بچائے گا وہ ہم اماں کے ساتھ کھا لیں گے۔ مگر تبھی کھانا ختم کرنے کے بعد اسد کہنے لگا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے ملیریا ہو گیا ہے، یہ چھوٹی سی شیشی تجھے پینے کو دی ہے۔
وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں بغیر پانی کے پی لینا، تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ فریدہ نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر ہے کوئی بڑی بیماری نہیں نکلی۔ اسد نے اپنی جیب سے ملیریا کی دوائی نکالی اور نکال کر فریدہ کو دے دی اور کہا کہ یہ پی لینا۔ اس نے بھی خاموشی سے سر ہلایا۔ کئی روز سے اسد اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر دوسرے ملک جانے کے چکروں میں تھا۔ کسی نے اسے بتا دیا تھا کہ ایک ایجنٹ دبئی میں مزدوروں کو بھیج رہا ہے اور وہاں پر کام بہت ہے اور انہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے۔ اس نے ابھی تک فریدہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہی سوچا تھا کہ مکمل ہو جائے گا تبھی بیوی کو بتائے گا، مگر اب جب اس نے فریدہ کی اس بیماری کے بارے میں سنا تو اس نے بتانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اس کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب اس نے اپنے دوست کے پاس رکھوا دی تھی، اور جو بھی کما رہا تھا اس میں سے زیادہ تر رقم اپنے دوست کے پاس ہی رکھواتا رہا تاکہ دبئی جانے کے لیے کچھ رقم اپنے پاس رکھ سکے۔ اس کا ٹکٹ اور ویزا دونوں ہی فری تھے۔ ایک دن جب وہ پریشان حال تھا اپنے دوست کے ہاں گیا تو وہاں سے یہ خوشخبری ملی کہ اس کی نوکری دبئی میں لگ چکی ہے اور اب چند روز تک اسے دبئی جانا ہے۔ یہ سن کر اسد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ گھر میں راشن ختم تھا۔ اس نے فریدہ کو تھوڑا بہت راشن لا کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم اس پر ہی گزارا کرو۔ مجبوراً فریدہ بھی چپ ہو جاتی کہ شوہر کے پاس جب رقم نہیں ہے تو بھلا کیوں وہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی رہے۔ وہ خود بھوکی ہی رہ لیتی اور اپنے بچوں کو آدھی آدھی روٹی کر کے کھانے کو دے دیا کرتی تھی تاکہ وہ بھوکے نہ رہ سکیں۔ ایک روز صبح اسد اٹھا، وہ بڑا ہی خوش تھا، کپڑے پہنے تیار ہوا۔ فریدہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے اسد، آج تم بڑے تیار ہو رہے ہو، ایسے تو تم کبھی عید پر بھی تیار نہیں ہوئے۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا، ٹھیکیدار نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے، اس لیے ہم پہلے دعوت کھائیں گے، اس کے بعد کام کریں گے۔ فریدہ خوش ہوگی، پھر کہنے لگی کہ میرے اور بچوں کی طرف سے بھی دھیان کر لینا، گھر میں راشن بالکل ختم ہے، آج رات آپ راشن لاؤ گے تو ہی ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے آج رات بھوکے سو جائیں۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا کہ فکر نہ کر، میں آج راشن لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر فریدہ مطمئن ہوگی، مگر نہ جانے کیوں اسے دال میں کچھ کالا سا لگ رہا تھا۔ بہرحال اسد نے ایک نظر فریدہ پر ڈالی اور پھر بچوں کو دیکھا۔ وہ گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ اب مزدوری کرنے گیا ہے۔ فریدہ کا بھی یہی اندازہ تھا کہ شوہر شام کو راشن لے آئے گا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کا شوہر تو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دبئی جا چکا ہے۔ اسد اپنے دوستوں کے ہمراہ دبئی جا چکا تھا، مگر ادھر رات ہو چکی تھی، ہر سو اندھیرا پھیل رہا تھا اور اسد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بچوں نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے ان کی بری حالت تھی۔ بار بار اماں سے سوال کرتے، ابا کہاں رہ گیا ہے؟ پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں لگاتا، مغرب کی اذانوں سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا۔ فریدہ ابھی پریشان تھی، طبیعت بھی اس کی بڑی خراب ہو رہی تھی۔ بار بار کھانستے ہوئے وہ گلی سے باہر جھانک کر دیکھتی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے سبھی مزدور جو اس گاؤں میں رہتے تھے وہ تو واپس آ چکے تھے، مگر آج نہ جانے اسد کہاں رہ گیا تھا، اس کی تو کوئی خبر نہ تھی۔ مجبوراً رات کو بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑا۔ بچے تو بھوک سے سو گئے، جبکہ فریدہ کے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس وقت تک گھر نہ آیا ہو۔ پہلے تو اسے یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں اسد کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، مگر جب اس نے پڑوس کی شفیق بائی سے پوچھا کہ اسد کہاں ہے، وہ کام سے گھر واپس نہیں آیا، تو وہ کہنے لگا، پتہ نہیں، وہ تو کل کام پر بھی نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو کام چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک اور اچھی جگہ کام مل گیا ہے۔ یہ سن کر تو فریدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آخر اس کا شوہر کہاں جا سکتا ہے؟ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اس نے پڑوس سے بچوں کے لیے کچھ کھانا مانگا تو پڑوس کی عورت نے اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا۔ اس نے تھوڑا بہت خود کھایا اور باقی بچوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر اسد کہاں جا سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب دبئی میں اسد کی اچھی نوکری لگ چکی تھی۔ وہ تو وہاں پر مزدوری کر رہا تھا اور وہاں پر اسے کم محنت پر زیادہ پیسے مل رہے تھے۔ وہ خوش تھا، اس کے پاس اچھی خاصی رقم آ رہی تھی، جبکہ یہاں اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ بچوں کی بھوک سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ پڑوس کے جس گھر سے بھی کھانے کی خوشبو آتی وہ اس گھر میں جھانکنے لگتے کہ شاید ہی کسی کو ان کی شکلوں پر رحم آ جائے اور ترس کھا کر وہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ کچھ لوگوں کو ان بچوں کے میلے اور پھٹے کپڑے دیکھ کر ترس آ جاتا، ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دیتے، ورنہ انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا۔ پھر ایک دن فریدہ کو اس کے شوہر کے ایک دوست نے بتایا کہ اس کا شوہر دوسرے ملک جا چکا ہے اور وہاں پر اچھی نوکری کر رہا ہے۔ بیوی بچوں سے تو اس نے ہر تعلق ہی توڑ دیا ہے اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر فریدہ بہت روئی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اسے کینسر تھا
اور یہ بات ابھی اسے معلوم ہی نہیں تھی۔ اسے اپنے بچوں کا مستقبل سیاہ نظر آنے لگا۔ بھلا وہ اکیلے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پال سکتی تھی، کیسے ان کی ذمہ داریاں اٹھا سکتی تھی؟ اسے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یوں 5 سال مکمل ہو گئے۔ دبئی میں اسد اپنی بیوی بچوں کو بھول چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب گھر جاؤں گا بیوی بچے مر گئے ہوں گے اور میں دوسری شادی کر لوں گا۔ 5 سال مکمل ہوئے تو اس کے باس نے پرانے ورکرز کو شک کی بنیاد پر نکال دیا تھا، جس میں اسد بھی شامل تھا۔ اس کے ذہن میں فریدہ کا چہرہ آنے لگا تھا۔ اب تک تو فریدہ مر چکی ہوگی، نہ جانے اس کے بچے کہاں گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ بہرحال اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ 5 سال بعد پاکستان لوٹا تو سیدھا اپنے گھر آ گیا، مگر وہاں اسے جو منظر دکھائی دیا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کیا یہ اس کا گھر تھا؟ اس کا گھر تو کچے صحن والا تھا، مگر یہاں تو فرش پر ماربل لگی ہوئی تھی۔ سامنے بڑا ہی خوبصورت پھول اور پودوں سے سجا صحن تھا۔ سامنے بہت سی سلائی مشین پڑی تھی اور ہر مشین کے آگے کرسی پڑی تھی۔ وہاں پر گاؤں کے 15 سے 20 بچیاں بیٹھی ہوئی سلائی سیکھ رہی تھیں۔ سامنے کرسی پر فریدہ بیٹھی سب کو ہدایات دے رہی تھی، جبکہ وہیں صحن میں ایک جانب قالین پر کچھ لڑکیاں بیٹھی زری کڑھائی کا کام کر رہی تھیں۔ فریدہ جوان بچیوں میں مگن تھی۔ دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا تو پلکیں جھپکنا انہیں بھول گئی تھیں۔ اسد چلتا ہوا فریدہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فریدہ تم زندہ ہو، تم مری نہیں ہو، تمہیں تو کینسر تھا، میں نے سوچا تھا کہ تم مر چکی ہوگی۔ اگلے ہی پل زناٹے دار تھپڑ اسد کے چہرے پر لگ چکا تھا۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اسی جانب دیکھنے لگی تھیں۔ فریدہ کہنے لگی، کیوں آئے ہو تم واپس؟ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، تم مرد نہیں بلکہ نامرد ہو، اور اب دوبارہ یہاں پر قدم مت رکھنا، ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا ہم سے۔ اثر تو دکھا چکا تھا۔ کیا یہ وہی فریدہ تھی جسے وہ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا؟ بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ بیوی سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، میری بات تو سنو، میں تم لوگوں کے لیے بہت کچھ لایا ہوں، میں تو تم لوگوں کے لیے باہر گیا تھا۔ مگر فریدہ نے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا، کہنے لگی، میرے اور میرے بچوں کا تمہاری ذات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کے گھر سے شور کی آوازیں سن کر محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب اسد کو وہاں دیکھا تو ہر کوئی اسد پر لان تان کرنے لگا اور دھکے دے کر اسے گھروں سے باہر نکالنے لگا۔ سب کہنے لگے، خبردار، جو تم نے فریدہ کو دوبارہ ڈرانے، دھمکانے یا اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ اسد تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب گاؤں والوں سے پتہ چلا کہ اس کے جانے کے بعد فریدہ نے اپنے بچوں کی خاطر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ اس قدر اچھی سلائی کرتی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں اس کے پاس کپڑے سلائی اور کڑھائی سیکھنے آنے لگیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک کپڑے سلائی والے ادارے کی میڈم اس کے پاس آئی اور اسے اپنے ادارے میں سلائی کڑھائی سکھانے والی ٹیچر کے طور پر رکھ لیا۔ وہ ہفتے کے 6 دن وہاں پر سکھاتی اور پھر اتوار والے دن گاؤں کے بچوں کو سلائی کڑھائی سکھایا کرتی۔ اس کے بچے بڑے اچھے سکول میں پڑھ رہے تھے۔ رہی بات فریدہ کے کینسر کی، تو وہ خود بخود ہی اس کے جسم سے ختم ہو چکا تھا۔ جس قدر بھوک اور افلاس اس نے کاٹی تھی، اس کے جسم میں موجود کینسر کے سارے جراثیم خود ہی ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بچوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنی ماں کو دوائیں دی تھیں، اور اللہ نے اس کی تکلیف کو صحت میں بدل دیا تھا، اور اب اسد پچھتا رہا تھا۔ دوبارہ دبئی جانے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کی نوکری ختم ہو چکی تھی۔ وہ اکثر کام میں ہیرا پھیری کیا کرتا تھا، جس کے بارے میں باس کو پتہ چل گیا تھا، اور یوں وہ بیوی بچوں سے بھی اور دبئی کی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ اللہ حافظ۔